بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وجدان کے تاثرات پھر سے سخت ہوئے تھے، جبکہ اشال ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی، اسی لیے اپنے پاؤں اونچے کر کے اپنے بڑے سے چشمے کے پیچھے سے وجدان کو گھورنے لگی۔ اگر میری پیاری سی دوست مجھے روتے ہوئے نظر آئی نا تو تمہاری خیریت نہیں، بتا رہی ہوں میں، تم اشال کو جانتے نہیں۔ اشال نے اپنی چھوٹی سی انگلی وجدان کو دکھا کر اسے وارن کیا اور غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ کہاں تھے تم دونوں رات بھر؟ تمہیں نہیں لگتا اس کو خطرے میں ڈال کر اپنے کام سے غداری کر رہے ہو؟ وجدان کے سوال پر سعد نے گہرا سانس لیا۔ کیا کروں یار، صحبت کا اثر تو ہوتا ہی ہے نا۔ جب تم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال نہیں سکتے تو میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ سعد کے لہجے میں طنز بھرا ہوا تھا۔ میں دولاب نہیں ہوں سعد، اس کے جذبات اور دل کو اس نے اپنے سینے میں دفنا دیا تھا مگر انہیں ختم نہیں کیا، اسی لیے تو جانا کو دیکھ کر وہ پھر سے بھڑک اٹھے۔ لیکن میرے جذبات ہیں ہی نہیں اور نہ ہی کبھی آئیں گے۔ وجدان کا اطمینان قابل دید تھا، لیکن یہ جھوٹ وہ صرف سعد سے بول سکا تھا، اپنے دل سے نہیں۔ تو پھر اس کا دل توڑ کر خود کو تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو؟ سعد کا اشارہ اس کے ہاتھوں کی طرف تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے جواب دیتا، اشال ہانپتے کانپتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایجنٹ جی، زرش گھر میں نہیں ہے، میں نے پورا گھر دیکھا ہے۔ اشال نے ان دونوں پر بم پھوڑا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کچھ سوچے سمجھے بغیر وجدان نے اسے اس کے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ سچ میں کہیں بھی نہیں ہے وہ، میں نے پورا گھر دیکھ لیا ہے۔ بہادر سی اشال کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں دوبارہ چیک کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ سعد نے اشال کو وجدان کی گرفت سے چھڑوا دیا اور زرش کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اور اگر اب کبھی مجھے اپنی شکل دکھائی نا تو اپنے ہاتھوں سے مار کر پھینک دوں گا۔ وجدان کے ذہن میں اسی کے کہے الفاظ گونجے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اس معصوم کو کھو چکا تھا اور ذمہ دار بھی وہ خود تھا۔ بس وہ اتنی دعا کرتا تھا کہ غلطی سے بھی وہ اس درندے کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اگر ایسا ہوا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو وجدان نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ ماضی ہاشم صاحب نے اس بچے کو اپنانے کے لیے کاغذات تیار کروائے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اس بچے کو اسی کے باپ کا نام دیں گے، کیونکہ ہمارا دین اپنے لے پالکوں کو ان کے باپ کے ناموں سے بلانے کا کہتا ہے۔ مگر بہت پوچھنے کے باوجود اس بچے نے نہ تو اپنا اور نہ ہی اپنے باپ کا نام بتایا۔ جب ہاشم صاحب نے کافی زور لگایا تو اس بچے نے اپنی سبز آنکھوں سے انہیں گھورا۔ میرا نام اور میرے بابا کا نام میری بدنامی اور موت ہے، کیا ابھی بھی آپ کو وہی جاننا ہے؟ ہاشم صاحب اس چھوٹے سے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر پریشان ہو گئے۔ بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے اسے اپنے بیٹے کی پہچان اور اپنا نام اسے دے دیا۔ سکندر الفاظ درانی اب وجدان ہاشم خان بن چکا تھا، اور اس وجدان خان نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی، بلکہ جیسے اس کی ماں نے کہا تھا، اور اس کے خیال میں انسان کی محبت کرنے والے رشتوں سے بڑی کمزوری کوئی نہیں ہوتی۔ خود سے پہلے انسان ان کا سوچتا ہے، اپنی جان سے زیادہ خود سے منسلک رشتوں کی جان پیاری ہوتی ہے، اور ان رشتوں کی خاطر ہی تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، پھر چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ ہاشم صاحب کی بیوی کی طبیعت وجدان کی موجودگی میں بہتر تو ہو گئی تھی، لیکن وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ پائیں۔ ان کا غم انہیں بہت پہلے ہی نکل چکا تھا، لیکن ان کی موت کے بعد وجدان خان نے اپنے تمام تر احساسات، جذبات، ہر چیز کو ان کی قبر میں دفنا دیا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کی قسمت میں ہی کسی کی بھی محبت نہیں لکھی گئی، ہر محبت کرنے والا اس سے چھن جاتا تھا، بالکل اس کے ماں باپ اور بھائی کی طرح۔ اسی لیے تو وجدان خان محبت سے ہی نفرت کر بیٹھا، اور گزرتے وقت کے ساتھ اس کے دل کی سختی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ دل ایک پتھر میں بدل چکا تھا۔ وجدان کی زندگی کا بس ایک مقصد تھا، شیراز حسن کی بربادی اور دردناک موت۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وجدان محض 14 سال کی عمر میں ہاشم اور میجر منور سے چھپ چھپا کر آوارہ لڑکوں کے ایک گینگ میں شامل ہو گیا، جس کا لیڈر ملک تھا اور وجدان سے صرف 5 سال ہی بڑا ہوگا۔ ملک بھی ایک رئیس باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور کچھ حد تک بگڑا ہوا بھی تھا، لیکن ملک کا مقصد ان لوگوں کو جہنم واصل کرنا تھا، جو گناہ کرنے کے بعد انصاف کو خرید کر آزاد ہو جاتے اور پھر سے ایک نیا گناہ کرنے نکل پڑتے۔ ملک نے ہی وجدان کو خان کا نام دیا، کیونکہ یہ ان کے گروپ کا اصول تھا کہ وہ اپنی پہچان ایک دوسرے کو نہیں بتائیں گے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف برے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہوگا۔
ملک جانتا تھا کہ وجدان ان کے ساتھ صرف اور صرف بدلے کی وجہ سے شامل ہوا ہے۔ ملک نہیں چاہتا تھا کہ ان کے مشن میں کسی کا ذاتی مسئلہ شامل ہو، مگر شیراز حسن کی سچائی وہ بھی جانتا تھا۔ وہ شخص سچ میں زندہ رہنے کے قابل نہیں تھا، مگر فی الحال وہ ان لوگوں کی پہنچ سے دور انگلستان میں چھپ کر بیٹھا تھا، افغانستان میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ ملک نے وجدان کے اندر ایسے غصے اور نفرت کو محسوس کیا تھا جو کہ ایک 14 سال کے بچے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، اور اسی غصے اور نفرت کی وجہ سے وجدان ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہو چکا تھا، اتنا کہ ملک بھی اس سے ڈرنے لگا اور اسے ایک آگ بلانے لگا، ایسی آگ جو اس سرد مہر بچے کے چہرے اور آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر جلتی کرب اور غصے کی وہ آگ دنیا جلا سکتی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور گاڑی میں تقریباً ہر سو خاموشی تھی، ہر کوئی سو چکا تھا، لیکن زرش مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہمنہ کے پاس ہی رہے گی، کیونکہ ہمنہ ہی ایک وہ تھی جو اپنے سے جڑے رشتوں کے نظریے سمجھتی تھی اور ان کی خواہشات کا ادب بھی کرتی تھی۔ اس وقت زرش کو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اچانک ہی گاڑی رکنے پر زرش نے اپنا دھیان سامنے کیا، لیکن اسے کچھ خاص نظر نہیں آیا، تو وہ پھر سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنی سوچ میں وہ اس قدر گم تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ موجود عورت کی جگہ پر اب ایک مرد سوار تھا۔ کیسی ہو، ڈھونڈ لیا نا میں نے تمہیں؟ ساتھ بیٹھے شخص کی دلکش لیکن خطرناک آواز سن کر زرش کی چلتی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھیں۔ زور زور سے اس کی نظر مردانہ ہاتھ میں موجود انگلی میں پہنی انگوٹھی میں پڑی، جس پہ لکھا تھا عربی کے لیٹرز جگمگا رہے تھے۔ تمہیں کیا لگا میں اپنی گڑیا کو بھول چکا ہوں گا؟ کبھی بھی نہیں میری جان، تمہیں یاد نہیں؟ تم تو نشہ ہو عربی کا، اس کی ضد اور بھلا ضد بھی پوری کیے بغیر کسی کو چین ملا ہے؟ زرش اب باقاعدہ خوف سے کانپ رہی تھی، وہ پھر سے وہ زندگی نہیں جینا چاہتی تھی۔ زرش نے وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہا تھا، لیکن اس کا ارادہ جان کر وہ شخص مسکرا دیا۔ نو نو مائی لٹل ڈال، دیر از نو وے آؤٹ، اور اگر چاہتی ہو نا کہ تمہاری وجہ سے ان معصوم لوگوں کی جان نہیں جائے تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ورنہ اس بس کو کھائی میں گرنے سے 40 لوگوں کی موت کی خبر کل ٹی وی میں چل رہی ہوگی۔ عربی کے چہرے پر دلکش دل فریب مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراہٹ اس وجہ شخص کو مزید خوبصورت بناتی تھی، لیکن اس وجاہت اور خوبصورتی کے پیچھے ایک بھیانک شیطان چھپا تھا جو اپنی تسکین اور خواہش کے لیے کسی کو بھی تکلیف پہنچا سکتا تھا، اور یہ بات زرش سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اور میری گڑیا تو میری ہر بات مانتی ہے نا، کیونکہ بات کو نہ ماننے کا نتیجہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اتنی سی بات سے وہ شخص زرش کو بہت کچھ یاد کروا گیا تھا۔ زرش مزید رونے لگی۔ کیوں پریشان کر رہے ہو بچی کو تم؟ یہ وہی بوڑھا کنڈکٹر تھا جو عربی کے ایک آدمی سے اپنے آپ کو چھڑوا کر عربی کے پاس آیا۔ عربی نے اپنی خطرناک بھری آنکھوں سے اسے گھورا تو عربی کا آدمی جلدی سے اس کنڈکٹر کو پکڑ کر باہر لے گیا اور زرش کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سینے میں گولی مار دی۔ بس میں موجود سب لوگ سہم چکے تھے۔ عربی نے سیٹ سے اٹھ کر اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ زرش نے اس خوفناک منظر سے اپنی آنسوؤں سے بھری نگاہیں پھیریں اور سہم کر اس سے مزید دور ہو گئی۔ کم اور آل آف دیم آر گوئنگ ٹو ڈائی۔ اس کی آواز میں سختی محسوس کر کے زرش کی روح تک کانپ گئی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنی وجہ سے وہ اتنے لوگوں کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ زرش نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود کو مار کر اپنے سب سے ڈراؤنے خواب کی طرف واپس چل دی، جہاں اندھیری رات اپنی کالی چادر پھیلائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زرش کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کمرے میں بند تھی۔ اسے کچھ زیادہ تو یاد نہیں تھا، بس وہ اتنا جانتی تھی کہ بس سے دور نکل کر وہ عربی کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی اور عربی نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اپنے ارد گرد اندھیرے کے سائے دیکھ کر زرش بری طرح سے رونے لگی۔ وہ قید کر دی گئی تھی، بالکل جیسا اس آدمی نے وعدہ کیا تھا۔ اچانک سے دروازہ کھلا تو زرش سہم کر بیڈ کے ساتھ لگی تھی۔ اچھا ہوا تم جاگ گئیں، کب سے انتظار کر رہا تھا میں اس پل کا۔ عربی مسکرا کر چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے پیچھے 2 ملازمہ ہاتھ میں ٹرے لے کر داخل ہوئیں اور جلدی سے وہ ٹرے بیڈ پر رکھ کر چلی بھی گئیں۔ چلو باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، ابھی کھانا کھاؤ تم، عربی نے مسکرا کر کہا تو زرش انکار میں سر ہلانے لگی۔ گڑیا
بات مانو۔ اس کی آنکھوں میں سختی اترتی دیکھ زرش کے کانپتے ہاتھ بے ساختہ طور پر کھانے کی طرف بڑھے تھے۔ تم دیکھنا، ہم دونوں ساتھ بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ میں نے آج تک جو چاہا ہے اسے پایا ہے، اور تم تو میرا سب سے بڑا جنون ہو میری جان۔ عربی نے زرش کے قریب ہونے کی کوشش کی تو زرش جلدی سے اس سے دور ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے عربی نے اسے سختی سے اپنی طرف کھینچ کر اس کا منہ دبوچ لیا۔ تم نے تو بہت پرپرزے نکال لیے ہیں، انہیں ذرا کنٹرول میں رکھو، ورنہ انہیں کاٹنے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور مجھ سے دور جانے کا انجام بھول چکی ہو۔ دوبارہ ڈیمو دکھاؤں؟ اس کی خطرناک آنکھوں اور باتوں کی وجہ سے زرش خوف سے کانپنے لگی تھی۔ ارے ارے، ابھی نہیں رونا میری جان، جانتا ہوں تمہاری یہ کانچ سی آنکھیں بھیگ کر مزید خوبصورت ہو جاتی ہیں، اور ان بھیگی سرخ آنکھوں کی خوبصورتی تو میں نے ساری زندگی دیکھنی ہے۔ عربی نے زرش کے گال پر اپنے لب رکھے تھے، مگر اس بار زرش نے اس سے دور جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ عربی بے ساختہ طور پر مسکرا دیا۔ ہاں میری گڑیا، ایسے ہی ہر بات مانو گی تم میری، ورنہ انجام سے تو تم خود واقف ہو نا۔ زرش نے اس بات میں سر ہلایا تو عربی نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ مجھے لگا تھا میرے اس سیاہ سے دل میں کوئی بھی نہیں اتر سکتا۔ میں تو ایک خود غرض انسان ہوں، محبت جیسا جذبہ میرے سینے میں موجود نہیں ہے، لیکن دیکھو نا، دل میں اتری بھی تو کون، محبت ہوئی بھی تو ایک چھوٹی سی نازک سی گڑیا سے۔ عربی نے مسکراتے ہوئے زرش کے گال کو سہلا کر کہا، جبکہ زرش تو اس کی قربت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لیکن فکر مت کرو، اب بہت جلد تمہیں اپنا بنا کر دنیا سے چھپانے کا ارادہ ہے میرا، کیونکہ میری اس محبت کو اب کوئی لگام نہیں۔ عربی نے پھر سے اس کے گال کو چوما تو کئی آنسو ٹوٹ کر ان کانچ سی آنکھوں سے گرے۔ پھر عربی اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ زرش اب فرش پر بیٹھ کر بری طرح سے رو رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گال کو زور زور سے رگڑ کر صاف بھی کر رہی تھی۔ اس کا گھٹیا لمس وہ خود سے مٹا دینا چاہتی تھی، اور اس اثنا میں وہ اپنا گال رگڑ رگڑ کر زخمی کر چکی تھی، لیکن جسمانی تکلیف کا اسے احساس ہی کہاں ہو رہا تھا۔ صبح سے رات ہو چکی تھی اور زرش کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا، ایک ہلکا سا سراغ بھی نہیں نکال پائے تھے وہ لوگ۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کہیں غائب ہی ہو گئی ہے۔ ساتھ نے شایان کو فون کر کے سارے معاملے سے آگاہ کیا، اور اس وقت پولیس ان کے گھر پر شایان اور وجدان کو تمام صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی۔ میجر شایان شاہ، ہم انہیں صبح سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھی معلوم نہیں ہوا، ایسے جیسے وہ کہیں غائب ہو گئی ہوں۔ روڈ پر لگے CCTV کیمرہ میں بھی بس سڑک پر جانے تک ان کی فوٹیج ہے، اس کے بعد شہر کے کسی بھی کیمرے میں ہمیں وہ نظر نہیں آئی۔ لیکن آپ فکر مت کریں، ہمارے سپاہی پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی نے تو انہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ شایان اس بات میں سر ہلا گیا، جبکہ وجدان ابھی بھی خاموشی سے دروازے میں کھڑا تھا۔ امید ہے آپ جلد از جلد کوئی نہ کوئی سراغ نکال ہی لیں گے۔ جی ضرور، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ شایان مزید کچھ کہتا، وجدان مٹھیاں کستا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زرش کہاں ہے، وہ کسی مصیبت میں ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی دوست کے پاس چلی گئی ہو۔ یہی سوچتے ہوئے وجدان تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جب اچانک اس کی ٹکر سامنے سے آتی اشال سے ہوئی۔ وجدان نے اسے نظر انداز کر کے اندر جانا چاہا تھا۔ مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو۔ وجدان کے چلتے قدم اشال کی آواز پر رکے تھے۔ یہی تو چاہتے تھے نا آپ، کہ آپ تنہا آپ کو چھوڑ دیا جائے اور اپنی بے مقصد اور بیکار زندگی کے ساتھ آپ مارے مارے پھرتے رہیں، آپ سے کوئی بھی محبت نہ کرے، لیکن اس کے باوجود وہ پاگل آپ کو اپنا سب کچھ مان بیٹھی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اشال چل کر اس کے سامنے آئی تھی، لیکن آج اس کی ہری آنکھوں کو ڈھانپنے والا چشمہ غائب تھا۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا نا، لیکن ایک 12 سال کی بچی کو باقی 35 اسکول کی بچیوں کے ساتھ آپ نے ہی تو بچایا تھا، جب انہیں اپنے ہی شہر سے اٹھا کر کسی اور ملک میں بیچا جا رہا تھا، جب اس کے پاس کوئی امید نہیں تھی، تب آپ نے ہی ایک مسیحا بن کر ان کو آزادی دلائی تھی۔ انہی میں سے ایک لڑکی آپ کی سو کالڈ بیوی بھی تھی، جو اس
سبز آنکھوں والے مسیحا کو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ سمجھتی رہی۔ وجدان بت بنا اس کی باتیں سن رہا تھا، اور پھر 6 سال کے بعد اسے جب اپنے مسیحا کے ساتھ ایک پاکیزہ رشتے میں باندھ دیا گیا تو اس کا معصوم دل محبت کی آگ میں جلنے لگا۔ لیکن اس کی بدقسمتی تو دیکھے، محبت کی وہ آتش بھی آپ کو راستہ نہیں دکھا پائی، آپ کا دل پگھلا نہیں پائی۔ شاید وہ پاگل جانتی نہیں تھی کہ اس سینے میں دل ہے ہی نہیں۔ اشال نے اپنی کرپناک آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے اس کے سینے پر اپنی انگلی رکھی۔ اسی لیے اب آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے سینے میں موجود پتھر سے اب کوئی بھی سر نہیں پھوڑے گا، کیونکہ ایسا کرنے والی لڑکی آپ کو کھو چکی ہے۔ اشال نے دانت پیس کر کہا، اور اب وہ آپ کو ملے گی بھی نہیں، کیونکہ وہی جانور اسے واپس اپنی قید میں لے چکا ہے۔ اب آپ خوشی خوشی اپنی تنہائی اور خود سے ہی کی جانے والی نفرت کو کھل کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ اشال تو اپنی بات کہہ کر جا چکی تھی، لیکن وجدان وہیں بت بنے کھڑا رہا۔ اسے اپنی غلطی پر بے پناہ پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماضی وجدان 19 سال کا ہو چکا تھا جب اسے ملک نے بتایا کہ شیراز حسن ملک واپس آ چکا ہے۔ اس کی ساری فیملی جو پاکستان میں ہی رہتی تھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر چکی تھی، اور وہ شخص کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی تدفین کے لیے پاکستان آیا تھا۔ وجدان کافی غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکلنے لگا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اس کا انتقام، اس کی زندگی کا مقصد اس کے سامنے موجود تھا۔ کہاں جا رہے ہو وجدان؟ ہاشم صاحب نے تھوڑا سختی سے پوچھا۔ دوستوں کے پاس، وجدان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں تم کس قسم کے دوستوں کی بات کر رہے ہو۔ دیکھو بیٹا، یہ سب صحیح نہیں، تم اچھے لڑکے ہو، اس طرح سے بری صحبت میں تو مت پڑو۔ تمہارے بچپن میں جو بھی ہوا، جس کی وجہ سے آج تم زندگی سے اتنے بدگمان ہو، اس سب کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ مکمل طور پر وجدان خان بن جاؤ۔ کیا میری اور منور کی اتنی سی بھی وقت نہیں ہے تمہاری نظروں میں؟ ہاشم صاحب کی بات پر وجدان نے اپنی مٹھیاں کسی۔ کیا چاہتے ہیں منور انکل؟ بیزاری سے پوچھا۔ اس نے تمہیں کئی بار آرمی میں شامل ہونے کا کہا ہے۔ ہاشم صاحب نے وجدان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نہیں ہونا چاہتا، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے بابا، بس ایک ہی مقصد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اپنا یہ مقصد پورا نہیں کر سکا نا تو مر جاؤں گا۔ وجدان نے ہاشم صاحب کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ تو بتا دو وجدان، کیا تم اپنے اس نقلی باپ سے اتنی سی محبت بھی نہیں کرتے؟ ہاشم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وجدان ان کو بالکل اپنا بیٹا لگتا تھا، اپنا غرور، لیکن وجدان نے کبھی بھی انہیں اپنا باپ کی جگہ نہیں دی تھی۔ اگر آپ مرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے محبت کر لیتا ہوں، کیونکہ میری محبت ایسی ہی ہے بابا، سب کی جان لے لیتی ہے۔ اتنا کہہ کر وجدان رکا نہیں تھا، اور ہاشم صاحب کو بہت زیادہ فکر مند بھی کر گیا تھا۔ اسی لیے وہ ٹیلی فون کے پاس جا کر میجر منور صاحب کو فون کرنے لگے۔ منور، مجھے فکر ہے وجدان کی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس پر نظر رکھو۔ ہاشم صاحب نے ساری بات کرنل منور صاحب کو بتائی۔ تم فکر مت کرو ہاشم، وجدان مجھے بھی اپنے بچوں کی طرح ہی عزیز ہے، میں اسے غلط راہ پر نہیں چلنے دوں گا۔ میجر منور صاحب نے انہیں حوصلہ دیا، لیکن ہاشم صاحب کی پریشانی کم نہیں ہوئی تھی۔ وجدان ملک کے پاس پہنچا تو ملک نے اسے شیراز حسن کو ٹھکانے کا بتایا۔ شیراز حسن کے ٹھکانے کا بتایا۔ وجدان نے غصے سے اپنی مٹھیاں کسیں۔ ہم آج رات ہی وہاں جا رہے ہیں، وجدان نے حتمی فیصلہ سنایا۔ ہاں خان، ہم ضرور چلیں گے، بس ایک اور بات، میں یہ کام اب چھوڑ رہا ہوں۔ ملک کی بات پر وجدان نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ ملک کو اپنا یہ کام بہت عزیز تھا۔ کیوں؟ وجدان نے حیرت سے پوچھا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں میں خان، سب سے زیادہ میری جان پر انہی کا حق ہے، اور ویسے بھی میرے بابا کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی قسم دی ہے کہ میں یہ سب چھوڑ دوں گا، لیکن میرے دوست، میرے بعد اس گینگ کو تم لیڈ کرو گے۔ ملک نے وجدان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میرا مقصد آج پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد مجھے نہ تو اس دنیا سے اور نہ ہی یہاں پر رہنے والے کسی انسان سے کوئی سروکار ہوگا۔ وجدان نے انتہائی زیادہ بے رخی سے کہا۔ تو پھر کوئی اور مقصد تلاش کر لینا خان، زیست کا سفر تو موت تک ہے یار، اور تم اتنی جلدی تھک رہے ہو۔ ملک نے مسکرا کر کہا۔ مجھے اس زیست سے ہی نفرت ہے ملک، بس آج میرا مقصد پورا ہو جائے گا نا تو مجھے موت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی یہ سفر زیست کوئی اہمیت رکھے گا، کیونکہ بنا مقصد یا کسی منزل کے سفر کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ وجدان نے سپاٹ سے انداز میں کہا تھا۔ اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتے ہو تم خان، ملک نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھ کر کہا تھا۔
زندگی نے تو مجھے بچپن میں ہی بڑا کر دیا تھا، میں تو وہی بتا رہا ہوں جو زندگی کی تپش نے مجھے سکھایا ہے۔ وجدان نے اپنی سبز آنکھوں سے ملک کو دیکھ کر کہا، اگر اس سب کی وجہ شیراز حسن ہے نا خان، تو اسے مرتا دیکھ کر مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ ملک نے دانت پیس کر کہا تھا، نہیں ملک، موت ہی تو اسے نہیں ملے گی، موت تو بہت چھوٹی سزا ہے، سزا تو تب ملے گی نا جب اس کی زندگی کو ہی جہنم بنا دوں گا میں۔ وجدان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر کہا اور ملک کے ساتھ اپنے پلان پر نظر ثانی کرنے لگا۔ زرش کو غائب ہوئے دو دن ہو چکے تھے اور ابھی تک اس کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ وجدان کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ زرش کا دیا وہ خط ان دنوں میں وجدان نے کتنی مرتبہ پڑھا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک احساس اس کے دل میں اٹھ رہا تھا، وہ احساس جس سے ہمیشہ خود کو بچانے کی قسم کھائی تھی اس نے، لیکن محبت پر کبھی کسی کا زور چلا بھی ہے، مگر محبت کے اس احساس کو سمجھنے میں وجدان نے بہت زیادہ دیر لگا دی تھی، بہت زیادہ۔ وجدان، شایان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کچھ پتہ چلا؟ وجدان نے سر اٹھائے بغیر سوال کیا تھا۔ نہیں، وجدان، کچھ بھی پتہ نہیں چلا، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات تو یہ ہے سلمان انکل سے بھی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ شایان سر جھٹک کر اس کے پاس بیٹھا۔ سب سے زیادہ پریشان تو وہ جانا کو لے کر تھا، جو پریشانی کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، جبکہ ہمنا کو تو عثمان نے اس سب کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ مجھے سب کچھ بتاؤ شایان، سب کچھ۔ وجدان کے لہجے میں چٹانوں کی سی مضبوطی تھی۔ میں نے وعدہ کیا، اب اس سب کا وقت نہیں ہے، آدھا سچ تو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں، اب کی بار مجھے پورا سچ جاننا ہے۔ شایان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اب سچ کو سامنے لانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ زرش ہمیشہ سے ایسی ڈرپوک نہیں تھی اور نہ ہی وہ بے آواز تھی، بلکہ کافی زیادہ چلبلی اور بہادر لڑکی تھی، لیکن ایک دن یہی سب اسے مہنگا پڑ گیا۔ شرارت میں گھر آنے کے بجائے اپنی سہیلی کے ساتھ بس میں چلی گئی، اور قسمت کا کھیل دیکھو، اسی دن کچھ ڈاکوؤں نے اس بس کو ہائی جیک کر کے ان لڑکیوں کو دوسرے ملک میں بیچنے کا ارادہ کیا۔ اپنی ہی عزتوں کی نیلامی پر اترے تھے وہ درندے، صرف اور صرف دولت کے لیے۔ شایان نے غصے سے اپنی مٹھیاں کسیں۔ اس کے اندر کھویا ہوا دارا باہر آنا چاہتا تھا۔ سلمان صاحب نے اپنی دولت اور سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے زرش کا پتہ لگوا لیا۔ انہیں لگا تھا کہ ان لوگوں کو پیسہ دے کر وہ زرش کو چھڑوا لیں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا سامنا ایک شخص سے ہوا، عربی۔ سلمان صاحب نے صرف اس کی آنکھیں دیکھی تھی کیونکہ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ جب انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ عربی زرش کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر اس کا نام جانتے ہی اس نے انکار کر دیا۔ وہ بیہودہ گھٹیا آدمی ایک 12 سال کی بچی کو اپنی ملکیت کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ لڑکی اس کا جنون ہے اور وہ صرف اسی کی ہوگی۔ وجدان نے اپنی مٹھیوں کو ضبط سے کسا تھا، جبکہ اگلی بات اسے بتانے کے لیے شایان نے بہت زیادہ ہمت اکٹھی کی تھی۔ اس کمینے نے سلمان صاحب کو کہا کہ وہ اس پر اپنی مہر لگائے گا، اور پھر سلمان صاحب بے بسی سے دروازے کے باہر کھڑے زرش کی دردناک چیخیں سنتے رہے تھے۔ آخری بات کہہ کر شایان نے غصے سے اپنے دانت پیسے، جبکہ وجدان کے بے تاثر سے چہرے پر وحشت تھی، صرف وحشت۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد اس درندے کے آدمیوں نے سلمان صاحب کو بے ہوش کیا اور انہیں وہاں سے لے گئے۔ شایان نے ایک گہرا سانس لیا، لیکن پھر وہاں پر آرمی نے ایک اٹیک کیا۔ ایک انتہائی قابل ایجنٹ نے آرمی کو وہاں تک پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے زرش وہاں سے آزاد تو ہو گئی تھی، لیکن اس حادثے کے بعد وہ لڑکی 6 ماہ تک کوما میں رہی تھی، اور ہوش میں آنے پر وہ اپنی آواز کے ساتھ ساتھ اپنی بہادری، وقار، چنچل پن، سب کچھ کھو چکی تھی، اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ شایان نے اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے گہرا سانس لیا تھا۔ وجدان، تم مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وجدان نے سختی سے اس کی بات کو کاٹا تو شایان اس کی حالت کو سمجھتا اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ وجدان وہاں سے اٹھا، اپنا ہاتھ بہت زور سے دیوار پر دے مارا۔ اس کا دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ عربی پر اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ غصہ اسے خود پر آ رہا تھا۔
وہ معصوم تو جانتی بھی نہیں تھی کہ باہر ایک بھیڑیا اسی کی طاق میں بیٹھا ہے۔ وجدان کی ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کرنا، اور وجدان اس میں ناکام ہوا تھا، بہت بری طرح سے ناکام ہوا تھا۔ ایک غضبناک چیخ کے ساتھ وجدان نے پاس پڑی شیشے کی میز کو پیر مار کر توڑ دیا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود خط کو دیکھنے لگا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا نور کہ تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں کوئی بھی چھو نہیں پائے گا، اور اب ایسا ہی ہوگا۔ یہ میری بے مقصد زندگی سے وعدہ ہے کہ ہر چلتی سانس کا مقصد اب صرف اور صرف تمہاری حفاظت اور مسکراہٹ ہے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے اپنی آخری سانس تک کوشش کروں گا۔ تمہیں میں ڈھونڈ لوں گا نور، تمہیں میں ضرور ڈھونڈ لوں گا۔ وجدان اپنے ہاتھ میں موجود خط کو دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ اس کا دل صدیوں بعد کسی کے لیے دھڑکا تھا، اور اسی کا دل وجدان نے بہت بری طرح سے توڑ دیا تھا، لیکن اب وجدان نے اس کی حفاظت کرنی تھی، اور اسے بچانے کے لیے وجدان اپنی جان بھی داؤ پر لگا سکتا تھا۔ سلمان صاحب بے سود سے اندھیرے میں کرسی سے بندھے ہوئے تھے۔ فاطمہ کو تو وہ لوگ کل رات ہی ان کے پاس سے لے گئے تھے۔ سلمان صاحب جانتے تھے کہ انہیں ہمیشہ کی طرح زرش کا پتہ جاننے کے لیے ٹارچر کیا جائے گا، اور سلمان صاحب یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہی رہیں گی۔ دروازہ کھلنے کی وجہ سے کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی تھی، تو سلمان صاحب نے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن انہیں بس ایک ہولہ سا نظر آیا۔ کیسے ہو سلمان؟ حالت تو اچھی نہیں لگ رہی تمہاری۔ شیطان کی آواز سلمان صاحب کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ خیر میں تمہیں بتانے آیا تھا، میرا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ چاہتا تو تھا تم بھی اس میں شامل ہوتے، اپنی آنکھوں سے سب دیکھتے، لیکن افسوس تمہیں یہاں سے شفٹ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عاربی نے سلمان صاحب کے قریب آ کر ان کی کرسی کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ پوچھو گے نہیں کس سے ہو رہا ہے میرا نکاح؟ سلمان صاحب نے پریشانی سے نظریں اٹھا کر اس کے خوبصورت لیکن شیطانی چہرے کو دیکھا۔ تمہاری ہاں میری نور زرش سے۔ عربی نے سلمان صاحب پر بم گرایا تھا۔ سلمان صاحب کو لگا ان الفاظ نے ان کی روح تک کھینچ لی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اور زرش تو وجدان کے پاس تھی، بالکل محفوظ۔ سوچا بیٹی کے نکاح میں شرکت تو کر نہیں پاؤ گے تو تمہیں مبارکباد ہی دے دوں، آخرکار ہونے والے سسر جو ہو میرے۔ عربی مسکرا کر ان سے دور ہوا۔ کاش تب تم نے میری بات مانی ہوتی سلمان، اپنی مرضی سے زرش کو میرے نکاح میں دے دیا ہوتا، تب اتنا ظلم نہ کرتا میں۔ سلمان صاحب روتے ہوئے اس درندے کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن اب میں تمہاری مرضی کا محتاج نہیں ہوں۔ زرش اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اور اب اسے میری ہونے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا، خود زرش بھی نہیں۔ عربی پھر سے ان کے قریب آیا۔ لیکن فکر مت کرو، تم سے نکاح کے کچھ دنوں کے بعد اسے ملوانے کے لیے لے آؤں گا، اور اب تو میں خوش ہوں، اس لیے تمہاری بیوی کو بھی تمہارے پاس ہی رہنے دیا جائے گا۔ کیا یاد کرو گے کس سخی دل سے بالا پڑا تھا؟ عربی نے احسان جتانے والے انداز میں کہا، اور ایک آخری نگاہ زار روتے ہوئے سلمان صاحب پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ یا اللہ پاک میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے بچا لینا، اس شیطان سے بچا لینا۔ سلمان صاحب نے روتے ہوئے دعا کی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ عربی زرش کے نکاح کے بارے میں جان کر کیا کرے گا۔ کہیں زرش کو نہیں، سلمان صاحب تو ایسا کچھ سوچ بھی نہیں پائے تھے۔ زرش نہیں جانتی تھی اسے اس اندھیرے میں قید ہوئے کتنے دن ہو چکے تھے۔ وہ دروازہ بس اسے کھانا دینے کے لیے ہی کھلتا تھا۔ زرش کی حالت اس پرندے کے مانند تھی جسے قید میں رکھ کر اس کا خیال رکھا جا رہا تھا، مگر تھی تو وہ قید ہی نہ، ایک غلام۔ اور یہی سب تو اس کے ساتھ 6 سال پہلے بھی ہوا تھا۔ وہ سب یاد کر کے زرش پھر سے خود میں سمٹ کر رو دی۔ 12 سالہ زرش میں فاطمہ بیگم کی جان بستی تھی۔ جانا اور زرش کی بھرپور شرارتوں سے ہی تو گھر میں رونق رہتی تھی، مگر جہاں جانا بہت سی شرارتوں سے ڈر کر اپنی شرارتوں کو ایک حد میں رکھتی تھی، وہیں زرش بہت مرتبہ اپنی بہادری پر سلمان صاحب سے مار بھی کھا چکی تھی۔ انہیں شرارتوں میں تو ایک دن وہ اپنی گاڑی میں جانے کے بجائے اپنی دوست ربیہ کے ساتھ بس میں سوار ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شرارت پر اس کی بہت شامت آئے گی، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بس کے چلنے کے کچھ دیر بعد ہی کچھ نقاب پوش لوگ ان کی بس میں داخل ہوئے تھے، اور ان کے کنڈکٹر کو گولی مار کر مار دیا۔ سب لڑکیاں خوف کے مارے چلانے لگیں، چپ! اگر اب کسی کی بھی آواز نکلی نا تو اگلا نشانہ وہ خود بنے گی۔ ایک نقاب پوش کی
اس بات پر سب لڑکیاں خاموش ہو چکی تھیں، جبکہ ایک اور نقاب پوش ڈرائیور کے سر پر بندوق رکھ کر اسے چلنے کا کہہ رہا تھا۔ ان دہشت گردوں کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچنے کے بعد وہ لوگ اس ڈرائیور کو بھی گولی سے چھلنی کر چکے تھے۔ ان سب لڑکیوں کو اندھیرے کمروں میں قید کر دیا گیا تھا، جہاں سب لڑکیاں ان لوگوں سے سہم جاتی۔ وہاں صرف ایک زرش ہی ایسی لڑکی تھی جو کبھی چلا کر تو کبھی ان لوگوں پر چیزیں پھینک کر انہیں سب سے دور رکھتی۔ ربیہ کو تو ہاتھ لگانے پر زرش نے اسٹیل کے گلاس سے ایک آدمی کا سر ہی پھاڑ دیا تھا۔ وہ آدمی اپنے ماتھے سے نکلتے خون پر ایک ہاتھ رکھتا زرش کی طرف بڑھا اور اسے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا، جو کوئی ہوا میں ہی تھام چکا تھا۔ نہیں نہیں، اتنے حسین چہرے کو بگاڑنے کا دل کرتا ہے کیا؟ زرش نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اس آدمی کو دیکھا جو ایک غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ زرش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے وہ معصوم بچی گھبرا کر دور ہوئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ آدمی اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی کو گھماتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نور زرش۔ نام کا مطلب جانتی ہو اپنے؟ نور یعنی روشنی اور زرش معنی چمکتے پھول کی روشنی۔ کیا اس سے بھی زیادہ خوبصورت نام ہو سکتا ہے بھلا؟ اس شخص کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو کسی چیز کے پسند آ جانے پر آتی ہے۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ہماری، لیکن تنہائی میں۔ اس نے شہادت کی انگلی سے زرش کے گال کو چھو کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زرش کو لگا تھا کہ بلا ٹل چکی ہے، مگر اس کی مشکلات تو ابھی شروع ہوئی تھیں۔ اگلی رات ہی وہ دونوں آدمی پھر سے اس کمرے میں داخل ہوئے اور زرش کے پاس آ کر اسے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ یہ سن کر ربیہ نے فوراً زرش کا ہاتھ بہت زور سے پکڑ لیا تھا۔ ڈرو نہیں بیا، کچھ نہیں ہوگا۔ زرش نے ربیہ کو حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ زور زور سے انکار میں سر ہلانے لگی۔ اے لڑکی، زیادہ ڈرامے نہیں کر اور چل میرے ساتھ، ورنہ۔ اس آدمی کو ربیہ کی طرف بڑھتا دیکھ زرش جلدی سے خود کو چھڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، دور رہو، میں چل رہی ہوں تمہارے ساتھ۔ زرش نے کھینچ کر اپنا ہاتھ ربیہ سے چھڑوایا تھا۔ ربیہ روتے ہوئے زرش کو دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کرو بیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرش نے پھر سے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اس کا دل بھی دہل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ وہ لوگ زرش کو ایک کمرے میں چھوڑ کر خود وہاں سے چلے گئے تھے۔ زرش نے گھبراتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ وہ کمرہ کافی بڑا تھا اور وہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، جو کہ صرف ایک کونے میں پڑے دیے سے نمودار ہو رہی تھی۔ ارے ڈرو نہیں، یہاں آؤ گڑیا۔ اسی شخص کی آواز پر زرش نے گھبراتے ہوئے اس اندھیرے میں اسے تلاش کرنا چاہا تھا۔ پلیز ہمیں جانے دیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ زرش نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں نمی پیدا ہو گئی تھی۔ ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ تم ان لڑکیوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہو۔ تم خاص ہو، بہت خاص۔ ان کا مقدر کنیز بننا ہے، لیکن تمہارا مقدر نہیں۔ تمہارے مقدر میں میرا ساتھ لکھا ہے۔ نور زرش، تم میری ملکہ بنو گی۔ اس گھٹیا شخص کی باتیں زرش کے سر سے گزر گئی تھیں۔ پر پلیز ہمیں جانے دیں، زرش نے پھر سے منت کی تو وہ شخص مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تمہارے بابا آئے ہیں باہر، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تمہیں چھوڑ دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ نور زرش، تم میری ہو، تم صرف میری ہو۔ تمہارے باپ کا خواب ہی ہوگا کہ میں تمہیں جانے دوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر زرش کا بازو پکڑا تو زرش روتے ہوئے چلانے لگی اور اپنے آپ کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی تھی۔ چپ چپ، بالکل چپ، آواز نہیں نکلے تمہاری، ورنہ سزا بہت بری ہوگی۔ پہلے ہی تمہارے اس کمینے باپ کے کیے کی سزا بھگتو گی تم۔ میں نے شرافت سے اس سے کہا تھا تمہیں میری نکاح میں دے دے، مگر اس کمینے نے انکار کر دیا، کہتا ہے تمہارے قابل نہیں۔ اب میں تمہیں اپنے سوا کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ عربی نے چہرے پر شیطانیت سجا کر کہا، لیکن زرش اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر مقابلہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ جب زرش کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے اپنے دانت اس کی کلائی میں گاڑ دیے۔ عربی نے زرش کو اس کے بالوں سے دور کر کے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا، جس کی شدت کے باعث اس کے نازک جسم بہت زور سے زمین پر گرا تھا۔ کچھ زیادہ ہی بہادر ہو تم، آج کے بعد نہیں رہو گی۔ عربی ایک غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ زرش کی طرف بڑھا تھا، جبکہ زرش
اس کو دیکھ کر خوف سے چلاتی رہی تھی۔ عربی نے آگے بڑھ کر ایک رسی سے زرش کے دونوں ہاتھ بھاری بھرکم بیٹ سے باندھ دیے تھے۔ ایک چاقو زرش کے چلاتے ہوئے ہونٹوں پر رکھا تھا۔ اب تمہاری آواز نکلی نہ تو اس چاقو سے تمہاری اس دوست کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں گا۔ زرش فوراً خاموش ہو کر سہمی ہوئی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس درندے کو دیکھنے لگی۔ میں تم پر اپنی مہر لگاؤں گا، بالکل جیسے پرانے زمانوں میں اپنے غلاموں پر لگا کر ملکیت ظاہر کی جاتی تھی، اور اگر اس سب کے دوران تمہاری آواز بھی نکلی نہ تو تمہاری دوست زندہ نہیں بچے گی، سمجھی؟ زرش کے جسم میں خوف سوئیوں کی طرح چبھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بند کر کے اثبات میں سر ہلایا۔ گڈ گرل۔ عربی نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی اور پھر اپنے اسٹیل والی انگوٹھی اتار کر اسے پاس موجود دیے پر گرم کرنے لگا۔ زرش خوف سے آنکھیں پھاڑے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے زرش کے پاس آیا اور اس کی شرٹ کو کھینچ کر کندھے سے پھاڑ دیا۔ زرش نے اپنی چیخ کو بہت مشکل سے روکا۔ ریڈی؟ عربی نے مسکرا کر وہ جلتی ہوئی انگوٹھی اس کے کندھے پر گاڑ دی، لیکن اس مرتبہ زرش اپنی چیخ کو نہیں روک پائی تھی۔ اس کی ہر چیخ اس کے درد کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ چیٹنگ ہے یار، تمہیں چلانا نہیں تھا، تم ہار گئیں، لیکن چلو کوئی بات نہیں، ایک اور چانس دیا تمہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اس انگوٹھی کو پھر سے گرم کرنے لگا، جبکہ تکلیف سے زرش کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس دفعہ انگوٹھی اس نے اس کے کندھے کے پیچھے گاڑ دی اور ایک چیخ مار کر زرش بے سدھ ہو کر زمین پر گری تھی۔